نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، ہماری ہر طرح کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس روئے زمین پر بھیجے گئے سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، جب سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کر کے زمین پر بسایا ہے، اسی روز سے انسانوں کی ہدایت کے لیے، رہبری، رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا. انبیاء اکرام کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے، جنت کی خوشخبری سنانا ہے. رسولا مبشرین و منذرین، لوگوں کو اللہ واحد کی عبادت اور بندگی کی دعوت دینا ہے. انبیاء کو لے کر، انبیاء کی دعوت کو لے کر کے قوموں کا رد عمل کیا رہا ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. فرمایا یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس ہے بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. معلوم ہوا توہین رسالت ایک ایسا مکروہ عمل ہے. انبیاء کی توہین کرنا، انبیاء کے شان میں گستاخی کرنا ایک ایسا مکروہ عمل ہے جو تاریخ انسانی کے ہر دور میں چلا آ رہا ہے. مکی دور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، آپ نے دعوت اسلامی کا آغاز کیا، توحید کی آپ نے جب لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو اسلامی دعوت سے بدظن کرنے کے لیے، اسلامی دعوت کا کام تمام کرنے کے لیے مشرکین نے جو چالیں چلی، انہوں نے جو حربے استعمال کیے، ان میں ایک اہم ترین حربہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء ہے، آپ کی توہین ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرنا ہے. چنانچہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ وہ ہے جس پر جادو کیا گیا ہے. آپ کو شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، کاہن کہا گیا، اور یہ بات باور کروائی گئی کہ آپ کے پاس خبیث قسم کے جنات اور شیاطین آتے ہیں. تانے کسے گئے، آپ کی توہین کی گئی. مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اور آپ کے ساتھیوں کے حوصلے پست ہو جائے. یہی حالات ہیں. اللہ نے ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، حوصلہ دیا، کہا آپ اس میدان میں اکیلے نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں. جن کا استہزاء کیا گیا ہو، جن کا مذاق اڑایا گیا ہو،
وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے، تمام پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، استہزاء کیا گیا، ان کی شان میں گستاخی کی گئی، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یقیناً جو لوگ انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب الہی کی لپیٹ میں آ گئے، مذاق اڑانے کے بسبب۔ مزید اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ مِنَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں، ان کو سزا دینے کے لیے ہم کافی ہیں، ان کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، پوری اسلامی تاریخ، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، وہ لوگ دنیا اور آخرت میں برے انجام سے دوچار ہوئے۔ آخرت کا عذاب ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے دردناک۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور رہیں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ایسوں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یقیناً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ آپ کا کچھ نقصان کر نہیں پاتا ہے، بلکہ وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ عہد نبوی کا ایک واقعہ جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک عیسائی مسلمان ہو گیا، چونکہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی الہی کی کتابت پر مامور کیا، وہ وحی لکھا کرتا تھا، اس نے کچھ سورتیں یاد کر لی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، پھر سے وہ عیسائی ہو گیا، مشرکین کے ساتھ شامل ہو گیا، جا کر کے ان کے صف میں شامل ہو گیا، اور لوگوں سے کہا کرتا تھا میں تم لوگوں میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین جانتا ہوں، ان کو کچھ نہیں آتا ہے، میں جو کچھ لکھ کر دیتا ہوں وہ وہی پڑھتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا، عیسائیوں نے اسے دفن کیا، زمین نے اس کی لاش کو نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ عیسائیوں نے لوگوں میں یہ بات پھیلا دی یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی حرکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ دین کو چھوڑ دیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے، تو مسلمانوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کی لاش کو قبر سے نکالی ہے، یہ مسلمانوں کی حرکت ہے۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ قبر کھودی، پہلے کے بنسبت زیادہ گہری قبر کھودی گئی، دوبارہ اس کو دفن کیا گیا، صبح دیکھا گیا تو قبر نے دوبارہ اس کی لاش کو نکال کر کے باہر پھینک دیا تھا۔ پھر سے عیسائیوں نے، نصارہ نے یہ بات کہنی شروع کر دی یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کی حرکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تیسرے دن انتہائی گہری قبر کھودی گئی، جس قدر وہ قبر کو گہری بنا سکتے تھے اتنی گہری قبر انہوں نے بنائی، تیسری بار دفن کیا گیا تو تیسری بار بھی زمین نے اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیا، اور عیسائیوں کا یقین ہو گیا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ عذاب الہی ہے۔ یقیناً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ دنیا میں بھی برے انجام سے دوچار ہوگا، خبر کی زندگی میں بھی برے عذاب سے دوچار ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ برے انجام سے دوچار ہوگا۔ ابھی 2 دن قبل اسی ہمارے شہر بنگلور کے ڈی جی ہلی میں توہین رسالت کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ تاریخ اسلامی کا کوئی پہلا واقعہ نہیں، ایسے بہت سارے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ جب تک اسلام اور کفر کے درمیان جنگ جاری رہے گی ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے جن ممالک میں اسلامی حکومت قائم ہے، اگر ان ممالک میں اگر کوئی توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، ان ممالک میں مسلم حکمران کو اختیار ہے اس کو جو چاہے سزا دے،
اسلامی ممالک میں بھی جو سزائیں ہیں ان کو نافذ کرنا یہ حاکم وقت کا کام ہے. عوام کو اختیار نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے. تو جہاں اسلامی قانون نافذ ہے، جہاں اسلامی حکومتیں قائم ہیں، وہاں مسلم حکمران کو اختیار ہے جو توہین رسالت کا مرتکب ہو اس کو جو چاہے سزا دے، اس کو قتل کر دے، جو ممکن سزا ہے جو حکومت تجویز کرتی ہے اس کے حق میں وہ سزا دی جائے. اب جہاں اسلامی حکومت قائم نہیں ہے، جمہوری ممالک، اور خصوصیت کے ساتھ ایسے ممالک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان ممالک میں ایسے واقعات رونما ہوں، ایسے حادثات رونما ہوں، تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایسے حالات میں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے دین سے اپنا تعلق مضبوط کریں. مکی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تان اور تشنی کی بوچھار کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی متاثر ہو گئی. اللہ نے یہ آیت اتار دی. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہم جانتے ہیں مشرکین آپ کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو سن کر کے آپ کا سینہ تنگ ہو چکا ہے. اس کا علاج کیسے کریں، اس کا ازالہ کیسے کریں؟ اللہ نے علاج بتایا، کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اے نبی آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. علاج اس میں ہے، اللہ کی عبادت میں، تسبیح میں، حمد میں اس کا علاج ہے. کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، حمد کے ساتھ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اب آپ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. موت آنے تک آپ اللہ کی عبادت کیجئے. مسلمانوں پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے. ہم کو چاہیے کہ اللہ سے، اللہ کے دین سے اپنا تعلق مضبوط کریں. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ کی مدد آئے گی. تو پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے، دین سے اپنا تعلق مضبوط کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، صحیح مسلمان بن جائیں. وہ مسلمان بن جائیں جو اللہ کو مطلوب ہے، مومن بن جائیں، اللہ کی مدد آئے گی. ان حالات میں دوسرا کام جو ہم کو کرنا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب یہ قول منسوب ہے، الناس اعداء ما جہلوا. لوگ جسے نہیں جانتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں کر رہے ہیں، آپ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو نہیں جانتے ہیں، آپ کے اخلاق کو نہیں جانتے ہیں، آپ کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں، آپ کے کردار کی بلندی کو نہیں جانتے ہیں. بحیثیت امت محمدی ہم آپ کی امت ہونے پر فخر کرتے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت امت محمدی ہماری ذمہ داری ہے ایسے لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچائیں، لوگوں کو آپ کے اخلاق اور آپ کے اوصاف سے واقفیت کروائیں. لوگ نہیں جانتے ہیں آپ کے اخلاق کو، لوگ آپ کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں، لوگ آپ کے اخلاق اور کردار کی بلندی کو نہیں جانتے ہیں. اسی بنا پر وہ آپ کی توہین کر رہے ہیں، آپ کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے ان لوگوں سے ملاقات کریں، نبی کی سیرت ان کو دیں. اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق قلبی تعلق ہو. ہم صحیح معنوں میں اپنے اندر نبوی اخلاق پیدا کریں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. برائی کو اچھائی سے ختم کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. جو تمہارا بدترین دشمن ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. دشمنیوں کو دوستی میں بدلنے کا اللہ نے فارمولہ بتایا ہے. برائی کا برائی سے خاتمہ مت کرو. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے ہیں. لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی سیرت سے واقفیت کروائی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور خود ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کریں، آپ کی سیرت کو ہم فالو کریں.
لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے اس دین سے محبت کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ جب اس دین کے ماننے والے، اس نبی کے پیروکار اخلاق و کردار کی اتنی بلندی پر فائز ہیں تو ان کا نبی کیسا ہوگا، ان کا دین کیسا ہوگا؟ آج غیر مسلم ہمارے کردار کو دیکھ کر کے، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے ہمارے دین سے بدظن ہو چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کریں۔ نبی سے ہمارا تعلق صرف جذباتی نہ ہو، نبی سے ہمارا تعلق قلبی تعلق ہو۔ ہم حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنائیں، اس لیے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی سیرت کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ ان حالات میں تیسرا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے، صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ صبر اور تحمل، اس کو اپنائیں، اس کو اختیار کریں۔ اللہ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو، اگر تم پرہیزگار بن جاؤ، ان لوگوں کا مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دشمنان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے، قرآن کی توہین کر کے ہمیں برانگیختہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں غصے میں دلانا چاہتے ہیں، ہمیں بھڑکانا چاہتے ہیں تاکہ ہم جذبات میں آ کر کے کوئی غیر قانونی کام کریں۔ پھر اگر ہم جذبات میں آ کر کے کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں تو اس کی آڑ میں یہ لوگ اپنے سیاسی مفاد حاصل کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا انہیں موقع ہاتھ لگ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے ہم کو کام کرنا ہے۔ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں ان کے منصوبوں کو کامیاب ہونے نہ دیں، وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمان جذبات میں اس طرح کا کوئی کام کریں، ان کے منصوبوں کو کامیاب نہ کریں۔ یقیناً جو لوگ توہین رسالت کے مرتکب ہیں، آپ قانونی کارروائی کریں، حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ابھی ڈی جے ہلدی کے کچھ جوشیلے مسلمانوں نے جو پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے، جو حکومتی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے، یقیناً ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً آپ قانونی کارروائی کریں ایسوں کے خلاف۔ جذبات میں آ کر کے پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، حکومتی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ کی ایک غلط حرکت سے ظالم مظلوم بن جائے گا اور مظلوم ظالم بن جائے گا۔ جذبات میں آ کر آپ نے جو غلط حرکتیں کی، میڈیا میں آج یہی ہو رہا ہے، آپ کی ایک غلط حرکت کی وجہ سے جو ظالم تھا مظلوم بن گیا، اور یہ جو مظلوم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نزدیک یقیناً ان کے جان سے، ان کے مال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ غلط اقدام جذبات میں آ کر کے، غلط کام کی وجہ سے ظالم مظلوم بن جاتا ہے، مظلوم ظالم بن جاتا ہے۔ اسی لیے ان حالات میں ہمیں جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے ہمیں کام کرنا ہے۔ صبر کا جو دامن ہے اس کو تھامے رہیں۔ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بہت سارے لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے لوگوں میں مقبولیت حاصل کی جائے۔ جب ہم جذبات میں آ کر کے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں، وہ لوگ لوگوں میں فیمس ہونا چاہتے ہیں، شہرت کے بھوکے ہیں یہ لوگ۔ کچھ لوگ اس نیت کے ساتھ تاکہ ان کی تشہیر ہو، تاکہ ان کی پبلکسٹی ہو۔ جب مسلمان جذبات میں آ کر کے کوئی الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی پبلکسٹی ہو جاتی ہے، تو ہم ان کی تشہیر کر رہے ہیں۔ تو یقیناً دشمنان اسلام کی سازش کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ان کو ان کی سازشوں میں کامیاب ہونے کا موقع نہ دیں۔ یقیناً ہندوستان جمہوری ملک ہے، آپ قانون کی مدد سے آپ ان پر جو دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، حکومت پر جو دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، جو قانون کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کر کے آپ جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ اور آخری بات یہ بھی ہے، اگر غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں
اگر وہ توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں تو شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم رد عمل میں ان کے مذہب کی جو قابل احترام شخصیات ہیں ان کی توہین کریں، ان کو گالیاں دیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہیں، مشرکین مکہ، ان کے جو معبودان باطلہ ہیں، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مشرکین اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو۔ کیا ہوگا نقصان؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ لوگ جہالت میں دشمنی میں آ کر کے اللہ کو گالیاں دیں۔ تو یقیناً اگر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں تو شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی مذہب، کسی بھی دین کے جو قابل احترام شخصیات ہیں ان کو گالی دیں۔ گالی کا جواب گالی سے دے، برائی کا جواب برائی سے دے، بلکہ شریعت کی ہمیں تعلیم یہ ہے، شریعت کی ہمیں ہدایت یہ ہے کہ ہم برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ تو یقیناً جو جمہوری ممالک میں قوانین کو ہاتھ میں لینا یقیناً ایک بہت بڑی غلطی تصور کی جاتی ہے۔ تو ان ممالک میں ہمیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تو ہمارے عقیدے اور ہمارے دین کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر مسلمانوں پر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اے پروردگارہ ہندوستان میں مسلمانوں کو تو امن میسر فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔